جی السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر ایوب نائک دوبارہ نائک جے لیور کلینک کے اوپر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے، آج اس کا جو عنوان ہے یا ٹاپک ہے وہ ہکف ہے۔ ہکفس یا ہچکیاں کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی نان اسپیسیفک قسم کا ایک سائن ہے، کہتے ہیں سمٹم ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے، اور کچھ لوگ، کئی پیشنٹ ہمارے پاس ایسے ہیں جن کو ہچکیاں لگتی ہیں پھر رکتی ہی نہیں ہیں، کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک۔ 2-3 پیشنٹ میرے پاس ایسے ہیں جن کو 2 سال، 2.5 سال، 3 سال سے ہچکیاں لگتی ہیں، اور وہ تمام کچھ اپنے لحاظ سے ہر دوائی کھا بیٹھے، ان کو اس سے آرام نہیں آتا۔ جب ان کا ڈیٹیل ورک اپ کیا، یہاں پر ان کو ایڈمٹ کیا ہے، ایسے پیشنٹ جو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ سارا پہلے بھی وہ لے کے آئے تھے، یہاں پر بھی دیا، ان سے آرام نہیں آیا۔ جب مزید ورک اپ کیے تو ایک پیشنٹ کے اندر ہمیں سارا اندر معدے کی سوزش ملی ہے، بہت ہی سویر لیول کی، بہت زیادہ، پورا معدہ سوجا ہوا تھا۔ اس وجہ سے تمام چیزیں پاسبل کاز وہی بن رہی تھی۔ حالانکہ اگر معدے کی سوزش ہو تو اس میں سمٹم اور آتی ہیں، جیسے معدے میں درد ہونا، معدے والی جگہ پہ جلن ہونا، پیٹ کا پھول جانا۔ وہ کچھ ایسے پیشنٹ تھے جن میں صرف اور صرف ایک ہی علامت تھی کہ ان کو ہچکی لگ جاتی تھی، اور ان کو سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جب ورک اپ کیا ہے انڈوسکوپی کے اوپر، میں پتہ چلا ہے کہ ان کا معدہ پورا سوجا ہوا تھا، انتہائی لیول کے اوپر۔ ان کے سارے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، بایوپسیز کروائی ہیں تمام، اس لحاظ سے ان کو آئی وی انجیکٹیبل میڈیکیشن کے اوپر رکھا ہے فار فیو ڈیز، 4، 5، 6، 7 دن، تب جا کے ان کا وہ علامت ایسا کم ہوتے ہوئے ان کو علامت ختم ہوگی، اور اس میں وہ زیر علاج ہیں، اور وہ مکمل ریکوری کریں گے سوزش سے معدے کی۔ یا کچھ ایک پیشنٹ ایسا بھی تھا جن میں معدے کے ساتھ ساتھ خوراک کی نالی میں بھی زخم تھے، ان ہم LA کلاس کہتے ہیں، وہ D کلاس، ان کے انتہائی درجے کے ان کا سارے سوزش تھی پورے خوراک کی نالی کے، اور انہیں پتہ نہیں تھا، یہاں نہ درد ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا، صرف ہچکی لگتی تھی۔ ان کا وہ بھی زیر علاج ہیں ماشاءاللہ، وہ 90% تک بہتر ہیں، اور ہچکیاں لگنا ان کے بھی بند ہوگی۔ درمیان میں ایک پیشنٹ نے جو ان کو بتایا تھا ڈائٹ پلان، اس نے تھوڑا سا کوئٹ کیا، تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوا، ان کو دوبارہ ہچکیاں شروع ہو گئی۔ ان کی اتنے سویر لیول کی ان کی سوزش تھی، تو ان کو پھر وہ اس طریقے سے اب دوبارہ واپس آ کے پھر آئی وی انجیکٹیبل کے اوپر اور تمام چیزیں، اب وہ کافی بہتر ہے۔ میں بھی ان کو فیو ویکس تک ہمیں ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہاں پر ایک نرو ہوتی ہے ہمارے ہاں، جو اعصاب ہم عام زبان میں کہتے ہیں فرینک نرو، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور کئی وجوہات ہوتی ہیں اس کی، ڈرائینیس کی یا ڈائفرام کی یا اور وجوہات۔ یہاں پر جو میں بات کر رہا ہوں معدے کی یا خوراک کے نالے کی، اس کی سوزش انتہائی درجے تک یہاں تک چلی جاتی ہے کہ وہ نرو جو ہے نا، وہ تھوڑا سا اس کا سٹیمولس مل جاتا ہے اس کو۔ اب یہ تمام جو ایٹیالوجی ہے کاز سوزش معدے کی اور خوراک کے نالے کی، جو ہی ٹھیک کریں گے ٹھیک ہوگی، تو آٹومیٹکلی اس کا جو سٹیمولس تھا وہ کم ہوگا، ختم ہوگا، تو یہ علامت وغیرہ ٹھیک ہوگی۔ یہ ایک نان اسپیسیفک قسم کی علامت ہے، ہچکی یا ہچکی آنا یا ہچکیاں، جو اکثر پیشنٹ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا۔ ون آف دا کاز جو میں بتا رہا ہوں وہ معدے اور اس کے نظام کی ایکٹیویشن سوزش کی اس وجہ سے ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہمارے آڈینس میں سے سن رہے ہیں تو ان کا طریقہ علاج بھی میں ہلکا سا بتا رہا ہوں۔ مزید ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے، اپنے اور چیک کروانے کے لیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا آن لائن نمبر بھی ہے، اور سارا کانٹیکٹ اس لحاظ سے، سارا ویڈیو بھی کنسلٹیشن ہے، اور ہمارے پاس جہاں ہمارے سیٹ اپ پہ آ کر وہ بھی چیک کروا سکتے ہیں، اور بڑا ہی کامیاب علاج ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس علامت کی ایٹیالوجی وجہ جب تک پتہ نہیں ہوتی، اس کو علاج نہیں کرتے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے سنا سارا کچھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ، اچھی علاج کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔